دین کی صحیح فہم در اہل بیت کی نوکری اور خدمت میں ہے۔ دین کی صحیح پرچار کا طریقہ کار اہل بیت نے مجھے اور آپ کو بیان کیا۔ آؤ عزیزو، چاہتے ہیں مولا آقا کو خوش کرنا، اپنے ایک صحابی کے ذریعے سے پیغام دیا، اے میرے چاہنے والے، میرے ماننے والوں کو جعفر صادق کا سلام پہنچا دے اور ان سے کہہ دے کہ جب تم اپنے دین میں تقوی اختیار کرتے ہو، جب تمہاری زبان پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، جب تم امانت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے ہو، اور جب تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرتے ہو، اور اس موقع پر کہا جاتا ہے ھذا جعفریون، یہ جعفری ہے، فیسرنی ذالک، تو یہ امر تیرے مولا کو بہت خوشحال کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو تو اس کی سختی اور وبال ہماری جان پر آتا ہے۔ کون لنا زینا، اے شیعہ، اے جعفر صادق کے ماننے والے، کون لنا زینا ولا تکون علینا شیئا۔ دین میں دقت کیجیے عزیزو، دین مجھ سے اور آپ سے کیسی زندگی کا تقاضا کرتے ہو۔ مشہور و معروف آپ کے واقع ذہن میں کہ 4 چیزوں کی چوری کی اور پھر اسے بانٹ دیا۔ امام نے جب اسے پکڑا کہ کیا کیا، باقی تو قرآن کی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے 4 نیکیاں کی، اس کا 10 برابر اجر ہے، 4 گناہ کی، اس کے 40 - 4 = 36۔ مولا نے فرمایا یہ کیسے دین کی تفسیر کر رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ وہ جو 4 چوری کی، اس کے 4 گناہ، یہ چوری شدہ مال کو واپس پلٹا دینا تھا جو اس میں دوبارہ سے تو نے تصرف کیا، چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو، 4 گناہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ دین کی صحیح بصیرت کہ دین مجھ سے کیسی زندگی کا خواہاں ہے ہر انسان سے، اس کے لیے عزیزو مجھے اور آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، کوشش کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں توجہ چاہتا ہوں، دین کو کیسے پھیلانا ہے، لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ اس شخص کی طرح نہ بنیے کہ جس نے 9 مسلم کو کیا کیا تھا، صبح کی نماز سے لے کر رات تک کھڑا کر دیا، جانے لگا جیسے جانے، ارے ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، پھر جانے لگا ارے ابھی عصر کی نماز، پھر ابھی مغرب و عشاء۔ دوسرے دن جب پہنچا تو کہا کہ بھائی یہ کسی اور کو لے جا، مجھے کمانا بھی ہے، دین دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، کسی فارغ انسان کا دین ہے۔ یہ کیسی تصویر عزیزو جو پیش کی جاتی ہے؟ مفضل ابن عمر میرے مولا کا بہترین چاہنے والا ہے، ابن ابی الاوجاع ملحد ہے، کافر ہے، جب کفر آمیز جملات اس کی زبان پر سنے ایک مرتبہ غضبناک ہو گیا۔ مفضل ابن عمر ایک مرتبہ غضبناک ہو گئے، دشمن آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اگر جعفر صادق کا صحابی ہے تو وہ تو ہماری بات تحمل سے سنتے ہیں اور اتنا خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے لگتا تھا کہ بس ہم جیت گئے اور غلبہ ہمارا ہو گیا۔ پھر مختصر اور نپات اللہ جواب کہ جس کے مقابلے میں ہماری زبان خاموش ہو جاتی تھی، اگر جعفر صادق کا ماننے والا ہے تو اسی کردار کو اپنے وجود میں لا کر دین کی حقانیت کو پیش کر۔